وہ کہتے ہیں مجھ سے پوچھا گیا، اور ایک اور مولانا کا حوالہ دیا، وہ بھی تشریف فرماتے میں بھی تھا کہ ہم سے پوچھا گیا کہ من افضل الناس بعد الانبیاء، نبیوں کے بعد ساری کائنات سے افضل کون؟ تو وہ کہتے ہیں میں نے جواب دیا کہ ہم اہل سنت والجماعت کا موقف یہ ہے کہ سب سے افضل حضرت ابوبکر، پھر حضرت عمر، پھر حضرت عثمان، پھر چوتھے نمبر پہ علی۔ میں اس پر لمبی چوڑی گفتگو نہیں کرنا چاہتا، نہ کسی کی دل آزاری کرنا چاہتا ہوں، میں صرف یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ نے بار بار کہا کہ سنت یا قرآن کو مانتے ہیں یا نبی کے فرمان کو مانتے ہیں، تو آپ نے جو اپنا عقیدہ پیش کیا ہے کہ نبیوں کے بعد ساری کائنات سے افضل حضرت ابوبکر ہیں، میں صرف پوچھنا چاہتا ہوں اللہ کے قرآن کی کس آیت میں یہ لکھا ہے کہ محمد عربی کس حدیث سے آپ نے یہ استنباط کیا ہے؟ اور اس سے پڑھ کر میں یہ پوچھوں گا، اور یہ پوچھنے کا میں حق رکھتا ہوں، حضرت عمر اور عثمان اور عمر نے اپنے دور میں اپنے بارے میں یہ نتیجہ پیش کیا تھا کہ سب کائنات کے بعد، پیغمبر خاتم کے بعد، نبیوں کے بعد افضل الکائنات جو ہے وہ حضرت ابوبکر سے عمر سے عثمان ہیں۔ کبھی آیا صحابہ کرام نے بھی اپنی زبان سے دعویٰ کیا تھا؟ اگر آپ کو یہ صداقت سے اپنی پہ اعتماد ہے تو میں کہتا ہوں ہم ہی گو ہم ہی میدان، ذرا قرآن کی وہ آیت پڑھ کے دکھائیں تاکہ مسلمان بھی سوچ سکیں کہ کس آیت کی بنا پر آپ حضرت ابوبکر کو بعد الانبیاء افضل الناس جانتے ہیں، اور اگر کوئی پیغمبر کی حدیث ہے تو وہ پیش فرمائیں تاکہ مسلمان پیغمبر ما ینطق عن الہویٰ کے مصداق مصطفیٰ کے فرمان پہ غور کر سکیں۔ اور اگر آپ کے پاس کوئی آیت خود صحابہ کا دعویٰ ہے تو کم از کم یہ تو پیش کریں، وہ یہ تو نہیں کہے کہ مدعی سست اور جواب چست۔ جس بات کا صحابیوں نے کبھی دعویٰ نہیں کیا تھا پیرا نمی پرن مریدہ می پرانن، کہ پیر تو نہیں اڑتے مرید اڑاتے ہیں۔ میں کہتا ہوں میں تمہیں بڑے اختصار کے ساتھ بتاؤں کہ اگر افضل الناس بعد الانبیاء ہیں، اگر محمد عربی کے بعد پورے عالم امکان سے افضل و اعلیٰ ہیں، اگر ساری کائنات سے بلند و بالا ہیں تو وہ علی بری ہے اور نہیں ہے۔ آؤ قرآن بھی پیش کرتا ہوں، نبی کا فرمان بھی پیش کرتا ہوں، علی کا کلام بھی پیش کرتا ہوں۔ اللہ فرماتا ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ، جو لوگ مومن کامل ہیں اور پھر سارے عمل صالح بجا لاتے ہیں، ساری بنی نوع انسان، ساری کائنات سے افضل وہی ہے، خیر وہی ہے، بہتر و برتر وہی ہے۔ یہ آیت نازل ہوتی ہے، صحابہ کرام عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اس آیت کا مصداق کون ہے؟ خیر البریہ ساری مخلوق سے افضل و اعلیٰ کون ہے؟ علامہ محب طبری کی کتاب تفسیر طبری موجود، علامہ جلال الدین سیوطی کی در منصور موجود، روح المعانی موجود، ساری کتابیں موجود ہیں۔ پیغمبر فرماتے ہیں جب یہ بات ہو رہی علی ولی کا ورود ہو جاتا ہے تو پیغمبر فرماتے ہیں ھذا خیر البریہ، اگر میرے بعد ساری دنیا سے افضل کو دیکھنا چاہتے تو علی کی زیارت کر لو۔ صحابہ کا بیان ہے، کس بیان کے بعد، پیغمبر کے فرمان کے بعد یہ بغ میں علی ولی کا ورود ہو جاتا، لوگ پکار اٹھتے تھے لقد اقبل خیر البریہ قد جاء خیر البریہ، لوگوں خاموش ہو جاؤ خیر البریہ آ گیا ہے، ساری دنیا سے افضل و اعلیٰ مخلوق آ گئی ہے۔ یہ مولا کا لقب اتنا مشہور ہو گیا تھا کہ معاویہ ابن ابی سفیان بھی اپنے دربار خلافت میں بیٹھ کر علی کو خیر البریہ کہنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ چنانچہ تاریخ اسلام کے اندر یہ واقعہ موجود ہے کہ ایک بار معاویہ، یزید، امرا تینوں بیٹھے تھے، کسی بندے نے آ کر ایک تحفہ پیش کیا اور جب جھگڑا ہونے لگا کہ تحفہ ایک ہے کہ لینے والے تین، بے تکلف بازم تھی، کون وصول کرے؟ سب نے کہا جو ہم شیر کہتے ہیں جس کا شیر اعلیٰ ہوگا تحفہ وہی وصول کرے گا۔ پھر جھگڑا ہونے لگا کس موضوع پر سب آزمائی کی جائے؟ سب نے کہا علی ولی کے بارے میں اپنا نظریہ بیان کیا۔ سب سے پہلے لوگوں نے کہا حضرت معاویہ سے کہ آپ علی کے حریف ہیں، آپ بتا
فرمائیں کہ آپ علی کو کیا سمجھتے ہیں؟ کہتے ہیں سن خیر البریت بعد احمد حیدر الناس ارض والوصی سماؤ، لوگوں خلافت کے لیے حکومت کے لیے لڑنا اور ہے کہ حقیقت کا اقرار کرنا اور ادراک کرنا اور ہے۔ کہتے ہیں میں مانتا ہوں اگر محمد کے بعد کوئی کائنات سے افضل ہے تو صرف حیدر اقرار ہے۔ علی اور باقی لوگوں میں کیا نسبت ہے؟ جیسے زمین اور آسمان کی نسبت ہے، علی آسمان نظر آتے ہیں، کائنات زمین نظر آتی ہے۔ یزید کہتے ہیں وَمَلِيَّةٌ شَهَدَتْ لَهَا ذَرَّاؤُهَا وَالْحُسْنُ مَا شَهَدَتْ بِهِ الذَّرَّاؤُ، کہتے ہیں ایسی حسین اور جمیل عورتوں کی کوئی کمی نہیں ہے کہ جن کے چاہنے والے ان کے حسن و جمال کے گن گاتے ہیں، لیکن حسن اس کا نام ہے کہ سوکن بھی گواہی دینے پر مجبور ہو جائے۔ اشارہ بابے کی طرف ہے کہ دونوں خلافت کے نام پہ جھگڑ رہے ہیں تو گویا دو سوکنے ہیں، لیکن معاویہ کا میرے بابے کا اس کے بعد علی کی عظمت کا اقرار کرنا یہ ایسے ہے جیسے سوکن کے حسن کا اقرار کر لے۔ ہمارا خاموش صاحب بولا کہنے لگے وفضیلت شاہد العدو بفضلها والفضل ما شہدت به الاعداء، کہتے دوستوں کی تعریفیں کرتے رہتے ہیں، فضیلت اس کا نام ہے کہ علی کے خون کا پیاسا دشمن علی کی فضیلت کا اقرار کرنے پر مجبور ہو۔ صلوات پڑھو محمد۔ اللہ کا قرآن بھی سن لیا، پیغمبر کا فرمان بھی سن لیا کہ پیغمبر نے فرمایا کہ خیر البریہ علی ولی ہیں، آیت کی عید آ گئی، پیغمبر کی روایت کی آ گئی، کتابوں کا حوالہ کھول لیا۔ اگر اس پر بھی آپ کو شک ہے، اس موضوع پر علماء نے کتابیں لکھی ہیں، پیغمبر نے ایک بار نہیں 20 بار فرمایا تھا، وہ سب حوالوں کے ساتھ میں نے حدیث اپنی کتاب اس بات الامامت میں درج کر دیا، فرمایا علی خیر البشر من ابا فقد کفر، ساری بنی نوع انسان سے میرے بعد اگر افضل ہیں تو علی ہیں، جو ان کو افضل نہیں مانتا تو مسلمان کہلانے کا حقدار نہیں۔ اور علی ولی کا اپنے آپ کو افضل کہنا ان کی ان اشعار سے ظاہر ہے جو مولا متقیان کے دیوان اشعار میں موجود ہیں۔ علی ولی نے اپنی افضلیت کے دلائل گنواتے ہوئے نہیں فرماتے ساری کائنات سے پہلے محمد عربی کے ساتھ اگر نماز پڑھی تو میں نے، ساری دنیا سے پہلے اگر پیغمبر کی حمایت کا اعلان کیا تو میں نے، پیغمبر اکرم کا ہر دکھ میں اگر ساتھ دیا تو میں نے۔ الغرض علی ولی نے دعویٰ کیا ہے کہ پیغمبر کے بعد میرا کائنات میں نہ کوئی ہمسر ہے نہ کوئی نظیر ہے۔ علی وہ ذات ہیں جو ذات میں علی، صفات میں علی، جو علم میں علی، جو عمل میں علی، جو زہد میں علی، جو تقوی میں علی، جو عصمت میں علی، جو طہارت میں علی، جو شجاعت میں علی، جو شہامت میں علی، جو دودھ میں علی، جو سخاوت میں علی، جو ملک میں علی، جو کرامت میں علی، جو ہر صفت کمال میں علی ہے۔ اگر علی علی نہیں ہے تو وہ علی نہیں ہے۔ بات لمبی کرنے کا وقت نہیں، قرآن سے ہٹ کر، نبی کے فرمان سے ہٹ کر، بزرگوں کے کلام سے ہٹ کر میں پوچھنا چاہتا ہوں آیا قرآن پڑھ کے مجھے بتاؤ، بزرگوں کا کلام پڑھ کے مجھے بتاؤ، وکلائے روزگار کا نظریہ پڑھ کے بتاؤ کہ کسی کو افضل کہنا ہو تو افضلیت کا معیار کیا ہے؟ جس کا قد لمبا ہوگا وہ افضل ہوگا، جس کا رنگ چٹا ہوگا وہ افضل ہوگا، جس کے پاس پیسے زیادہ ہوں گے وہ افضل ہوگا، جو اونچے گھر میں پیدا ہوگا، سرمایہ دار گھر میں، وہ افضل ہوگا۔ یقیناً دنیا کا ہر عقل مند کہے گا نہ قد کاٹ میں یار فضیلت ہے، نہ رنگ روپ میں یار فضیلت ہے، نہ مال و دولت میں یار فضیلت ہے، نہ خاندان میں یار فضیلت ہے، نہ زبان و بیان میں یار فضیلت ہے۔ اللہ کا قرآن پڑھا جائے تو یہ بات روز روشن کی طرف چل کر سامنے آ جاتی ہے۔ معیار فضیلت علم ہے، عمل ہے، تقویٰ ہے، قوت ہے اور طاقت ہے، ایمان ہے۔ اگر وقتوں میں پورا عشر محرم علی کی افضلیت کے ثبوت میں پیش کر سکتا ہوں، اگر علم کو دیکھا جائے تو محمد کے بعد کائنات میں علی کا کوئی ہمسر نہیں ہے۔ میں ساری ایسے روایتیں چھوڑ کے ایک کوئی روایت پیش کر دوں جس پر 73 فرقوں کا اتفاق ہے، تو علی کی علمی برتری ثابت کرنے کے لیے کافی ہے۔ پیغمبر نے فرمایا تھا انا مدینۃ العلم وعلی من اراد المدینہ
सकीनत फरियाद में अल्लाह। मैं इल्म का शहर हूँ, अली उसका दरवाजा है जो मेरे शहर में दाखिल होकर उलूम नबविया से अपने दामन मुराद को सुर करना चाहते, उस पर लाजिम है कि अली वली के दर दौलत पे हाजिर हो। पैगंबर ने जब ये हदीस इरशाद फरमाई थी तो फिर मदीने के चंद लोगों को सामने रखकर या मक्के के चंद लोगों को सामने रखकर या आलम अरब के आलमों को सामने रखकर या तो फिर उनको आलमी नबीना का हुक्म। लेकिन अगर पैगंबर इस्लाम आलमीन के नबी हैं, वमा सल्लल्लाहु इल्ला रहमतुल आलमीन के मिजाज हैं, तो फिर मानना पड़ेगा कि जब अपने शहर इल्म का दरवाजा अली को मुंतखब कर रहे थे तो पूरे आलमीन पर आलमी नबी की निगाह थी। आसमान पर भी, आसमान वालों पर भी, जमीन पर भी, जमीन वालों पर भी, मनकान पर भी, मन यकून पर भी, आने वालों पर भी, जाने वालों पर भी। तो पैगंबर जब अपने शहर इल्म का दरवाजा अली को करार दे रहे थे तो कम अज कम मानना पड़ेगा कि नबी की नजर में अली के बराबर पूरी कायनात में कोई और आलिम नहीं था। यही वजह शेख रईस इब्न सैना ने कहा था, एहतियाजुल कुल्ल इलैह वस्तिगनाहु मिनल कुल दलीलुन अला अन्नहु इमामुल कुल। पैगंबर के बाद सारी दुनिया का इल्मी उक़दे खुलवाने के लिए अली के दरवाजे पे हाजिर होना और अली का नबी के बाद किसी दरवाजे पे न जाना, ये दलील है कि मोहम्मद के बाद अली कायनात का इमाम है। और जहां तक मेरे दोस्तों ईमान का ताल्लुक है, ईमान का तो मैं क्या करूं, अल्लामा मुहिद्दीन तबरी की ज़खायर किताब अपना ज़खायर उल-कुबरा मतबूआ मिस्र मौजूद है। हज़रत उमर कहते हैं कि पैगंबर अकरम को मैंने ये फरमाते हुए सुना था कि लविन्न समावाति सता वल अर्ज़ीन सता वुदिअता फी कफ़्फ़तिन व वुदिअ ईमान वाली इब्न अबी तालिब फी कफ़्फ़तिन उखरा। अगर सारी कायनात सारे 14 तबक मिला के तराजू के पलड़े पे रख दिए जाएं, दूसरे पलड़े पर अली का ईमान रख दिया जाए। पैगंबर फरमाते, रावी हजरत उमर हैं कि मैंने सुना था कि पैगंबर फरमा रहे थे अगर अदल और इंसाफ के तराजू पे तोला गया तो 14 तबक का पल्ला ऊपर उठ जाएगा, अली के ईमान का पल्ला भारी होने की वजह से नीचे झुक जाएगा। अली सिर्फ मोमिन ही नहीं, अली अमीरुल मोमिनीन भी हैं। अली सिर्फ मोमिन कामिल ही नहीं, अली कुल्ले ईमान भी हैं। जिसको शक है वो जंगे खंदा के वाक़यात पढ़े कि दरअसल ईमान कुल्लु इलल कुफ्र कुल्ले। अली सिर्फ मोमिन नहीं बल्कि अली मादन ईमान भी है, अली ईमान की कान भी है। और जहां तक फिर अली वली के तकवे का ताल्लुक या अली के अमल का ताल्लुक, मैं क्या गिनवाऊं कि अली नमाजें कितनी पढ़ते थे, अली रोजे कितने रखते थे, अली ने हज्जें कितनी अदा की, अली ने सदके कितने दिए, अली ने खैरातें कितनी दी, अली की बातों का वजन कितना है, उनकी तादाद कितना है, जिसके बारे में पैगंबर अली के जिहाद कितने हैं। मैं कहता हूँ जिस अली की एक जंग की एक ज़रबत कायनात की बातों से भारी नजर आए, उस अली की बाकी बातों का वजन कौन तोड़ सकता है। जब जंगे खंदक में उधर अमर इब्न अब्द वद निकला हुआ था जो 1000 आदमी का तरह मुकाबला करने वाला था, इधर से हैदर करार निकले लिबास नबुव्वत में मलबूस होकर दुनिया सोच रही थी, तो उधर से आने वाला कौन, इधर से जाने वाला कौन। लिबास को देखा जाता तो लिबास नबुव्वत नजर आता, मलबूस को देखा जाता तो मलबूस अली वली नजर आते। दुनिया सोच रही थी, सोचों में पेशोताब खा रही थी कि यकायक उन लबों में जुम्बिश पैदा हुई तो अल्लाह की वही के बगैर हरकत में कभी आते ही नहीं थे। मा यंतिकु अनिल हवा के मिस्दाक मुस्तफा ने फरमाया कि दुनिया वालों क्या सोच रहे हो कि उधर से आने वाला कौन, इधर से जाने वाला कौन। आओ मैं तुम्हें तारुफ करा दूं, बरज़ल ईमान कुल्लुहु इलल कुफ्र कुल्ली। आज पूरे का पूरा ईमान मुकम्मल कुफ्र के मुकाबले में जा रहा है। लोग कहते हैं अली भी बड़े बहादुर थे पर अमर इब्न अब्द वद भी कोई मामूली बंदा नहीं था।
بڑے دنات مقابلہ بڑا سخت تھا، مقابلہ بڑا کڑا تھا. علی وہ بار کرتا، علی بیکار کرتے، علی بار کرتے، وہ بیکار کرتا. کوئی احمق لوگ کہا کرتے 360 سال طرفین سے وار ہوئے اور بیکار ہوئے. آخر 361ویں وار میں علی نے حملہ کر کے اس کو قتل کر دیا. لوگ اس کو فضیلت سمجھتے ہیں، میں اس کو علی کی توہین سمجھتا ہوں. جو 360 مرتبہ زد و خورد کرے وہ علی نہیں ہوگا، کوئی اور ہوگا. علی کے بارے میں دنیا کے مورخین اور محققین متفق لفظ نظر آتے ہیں. ما ضرب ضربۃ قط فاحتاجت الاولى الى الثانیہ، کہ علی نے کبھی ایک بار کرنے کے بعد پوری زندگی میں دوسرے بار کی ضرورت نہیں سمجھی تھی. لہذا خلاصہ یہ ہے، خلاصہ کر رہا ہوں، تفصیل میں نہیں جا سکتا. اس نے وار کیا، علی نے بیکار کیا، علی نے تلوار میان سے نکالی اور وہ برق کی طرح بجلی کی طرح فضا میں چمکی. پھر عمرو بن عبد وبد کے سر پہ پڑی، پھر نبی کے لبوں میں جنبش پیدا ہوئی. فرمایا پہلے تو وہ فرمایا تھا نا کہ ضربۃ ضرب الایمان کلہ الی الکفر کلہ. جب علی کی ضربت عمرو بن عبد وبد کے سر پہ پڑی تو وہ چاروں شانے چت ہو کے زمین پہ گرا تو نبی کی زبان میں پھر جنبش ہوئی، اللہ کی وحی کی ڈوری ہلی. پیغمبر فرماتے ہیں ضربۃ علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین. آج سے لے کر جن و انس کی عبادت صبح قیامت ایک طرف، میرے بھائی علی کی ایک ضربت ایک طرف. اگر میزان عدل پہ تولا گیا ثقلین کی باتوں میں علی کی ضربت بھاری نظر آئے گی. تو جس علی کی ایک ضربت کائنات کی باتوں پہ بھاری نظر آئے، اس کی دوسری باتوں کا اندازہ کون لگا سکتا ہے؟ کوئی اندازہ کر سکتا ہے اس کے زور بازو کا. نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہے تقدیریں. تو لہذا جس علی کی ایک ضربت کائنات کی باتوں سے بڑھ جائے اس کا ثواب زیادہ ہوگا یا باقی لوگوں کا ثواب؟ تو عمل میں بھی علی کا کوئی ثانی نہیں. علی کا لقب بھی خدا نے قرآن میں صالح المومنین رکھا ہے. اور جہاں تک تقوی کا تعلق ہے، خالق فرماتے ہیں یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. اگر تم سب کے سب بنی آدم، میں نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا، پھر مختلف قوموں قبیلوں میں بانٹ دیا تاکہ تمہاری جان پہچان برقرار رہ جائے. پر لیکن تم میں سے افضل وہ ہے، مکرم وہ ہے، محترم وہ ہے جو سب سے زیادہ پرہیزگار ہے. علی صرف پرہیزگار نہیں بلکہ علی تو ہیں امام المتقین. اور جہاں تک شجاعت کا تعلق ہے، میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں پوری بھری ہوئی کائنات میں اسد اللہ الغالب علی کے سوا کسی دوسرے کا لقب بھی نہیں. اور میں یہ بلا مبالغہ کہہ سکتا ہوں پوری اولین اور آخرین کی تاریخ پڑھ جائیں، آفتاب قیامت گزرنے تک علی کے سوا کوئی دوسرا بہادر نظر نہیں آئے گا کہ جس نے فرش زمین پہ رہ کے کوئی ایسے شجاعت کے موتی بکھیرے ہوں کہ آسمان کے قدسی یہ کہنے پر مجبور ہو گئے ہوں کہ لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار. یا علی تیرے کارناموں نے آسمان کے قدسیوں کو یہ کہنے پر مجبور کر دیا اگر کوئی بہادر ہے تو حیدر قرار ہے، کوئی تلوار ہے تو صرف ذوالفقار.